ہاں جی، اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ جب یہ بعض لوگوں کو ہوم آفس کرنا پڑا ہے تو شروع کے دن ان کے بڑے مشکل سے گزرے ہیں، جی ان کے بھی، ان کے گھر والوں کے بھی، دونوں کے۔ گھر والے بھی عادی نہیں تھے، بچے سمجھے کہ ابو جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور ہم ابو کے پاس جا کے ابو کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ خدام پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا ایک بلائے ناگہانی سے گزر رہی ہے۔ حکومتوں کی جانب سے کہیں مکمل تو کہیں جزوی کرفیو نے روزمرہ معمولات زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ میں جہاں ہم متعلقہ پابندیوں میں اپنے نظام زندگی کو نئے اطوار سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اکثر معاملات میں ایک انجانی سی کیفیت بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج جماعت احمدیہ جرمنی کے نیشنل سیکرٹری صاحب تربیت محترم حافظ مظفر عمران صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس صورتحال میں کس طرح خود کو مثبت رکھتے ہوئے دین اور دنیا کے معاملات کو بخوبی سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ خدام پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں سامعین کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جو 2 میٹر کا فاصلہ ہے اس کے مطابق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حافظ صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کورونا کے آنے کے بعد سے آپ کی زندگی میں یا روزمرہ کی جو معمول ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ تبدیلی تو یقینی بات ہے کہ جب ایک اس قسم کی ایک وبا دنیا بھر میں پھیل رہی ہے اور روز بروز بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، تو کیا بڑے کیا چھوٹے اور کیا حکومتیں اور کیا ایک جو عام فرد ہے اس کی زندگی میں یقینی بات ہے کہ تبدیلی تو آئی ہے۔ ہم احمدیوں کی زندگی میں تبدیلی 2 قسم کی ہے۔ ایک، اگر اس کو ہم دنیاوی رنگ لیں، اگر کوئی فرم میں جاب کرتا ہے، اس کا اپنا کاروبار تھا، دکان تھی یا اور کوئی کاروبار تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فرم کے احکامات ہیں کہ آپ ہوم آفس کریں تو ہوم آفس کرنا ہے، یا اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ کی دکانیں ہیں، اس قسم کی آپ دکانیں بند کر دیں تو بند کرنی ہیں۔ لیکن جو احمدیوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، جو ہم نے بھی محسوس کی ہے اپنے شعبہ کے حوالے سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو خاکسار اگر جو پہلا حصہ اس حوالے سے ذکر کرے جاب وغیرہ کے حوالے سے، تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بزنس ایز یوزول، جاب جو ہے الحمدللہ چل رہی ہے۔ ہوم آفس کوئی نہیں ہے، صبح جہاں پہ جانا ہے اور شام تک وہ جاب ہے، ساتھ میں کاروبار ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ باقی جو پھر ذمہ داریاں ہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ کام بڑھ گئے ہیں۔ بہت سارے کام جو ہیں وہ اب ٹیلی فون کانفرنس یا اسکائپ کانفرنس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو ان کی جو ہے تعداد وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے کام بڑھ گیا ہے، اور دینی لحاظ سے ظاہر سی بات ہے کہ جیسے دنیا بھر کے احمدیوں کا رجوع اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صاحب کی جو خطبات ہیں ان کی روشنی میں بڑا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ ہمارے اندر بھی وہ چیز بڑی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ حضور کی ہدایات کے مطابق اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ جی، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاکم اللہ۔ بالکل جس طرح آپ نے ابھی ہمیں بتایا ہے کہ جب اس میں ملک اور دنیا میں کافی زیادہ ممالک میں اس کی وجہ سے پریشانی اور جو بھی افراد ہیں ان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسی صورتحال جب بھی پیدا ہوتی ہے انسان ایک خوف کی سی کیفیت میں بھی آ جاتا ہے جب اس کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے وقت کے امام کو مانا ہے، اور خلافت جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں میسر ہے، اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہمیں اپنے پیارے آقا کی رہنمائی حاصل رہتی ہے۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں حضرت صاحب نے تو اگر دیکھا جائے تو کافی سال پہلے
بہت ساری اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے ہمیں ہدایات سے نوازا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کافی سال پہلے حضرت صاحب نے جو خاص کر جو راشن 3 ماہ کا اکٹھا کرنے کے حوالے سے دنیا بھر کے احمدیوں کو ہدایت دی تھی, اور جن جن ملکوں میں احمدیوں نے اس پہ عمل کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارا بھی یہ سسٹم ہے گھر میں کہ ہمارے ہاں بھی 3 مہینے کا جو راشن ہے وہ بیسمنٹ میں ہوتا ہے, اور جو بھی اہلیہ یا میں نئی شاپنگ کر کے لاتے ہیں تو پرانا اوپر آ جاتا ہے اور نیا نیچے. ایک روٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو جب یہ سلسلہ بھی شروع ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی ہر دکان پہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی شاپنگ لوگوں نے کی, اور انتہائی بے چینی لوگوں میں دکھائی دی. تو کئی احمدیوں سے بات بھی ہوئی تو بہت سارے احمدی بھائی جو ہیں بڑے ریلیکس تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر میں سامان پڑا ہوا ہے, 3 ماہ 2 ماہ کا راشن پڑا ہوا ہے, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے, اور حضور بہت پہلے سے ہی ان امور کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو خاص کر کرونا کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت صاحب نے بہت شروع ہی میں خاص کر جو ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں ان کی ہدایت دی, اور دنیا بھر کے احمدیوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور پھر حضرت صاحب نے ساتھ ہی ساتھ حضور نے جو سوشل ڈسٹنس ہے جو اس کی ہدایات, پھر کیا کہہ لیں کہ ہاتھوں کی صفائی اور گھر کی صفائی کے حوالے سے ہدایات, پھر جیسے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے بعض ریسٹرکشنز لگیں تو حضور کی طرف سے بھی اس حوالے سے رہنمائی آتی گئی. اور میں سمجھتا ہوں شاید مسلمانوں میں واحد جماعت ہوگی کہ کبھی بھی کسی بھی ملک میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا ایشو جو ہے وہ نہیں اٹھا. اگر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اپنے گھر میں نمازیں پڑھ لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو, پوری دنیا کو ہی جو ہے وہ نماز کی جو کیا کہہ لیں کہ جو جگہ ہے وہ قرار دیا ہوا ہے. تو ہر حوالے سے کیا صحت, کیا فائنینشیل کہہ لیں, اور کیا سوشل رہنمائی کہہ لیں, حضرت صاحب کی طرف سے الحمدللہ. بالکل حافظ صاحب, بالکل ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک فرمایا. اور جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں نمازوں سے متعلق جو پریشانیاں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مساجد میں نہیں جا سکتے, نماز سینٹرز میں نہیں جا سکتے, باجماعت نماز ہم نہیں پڑھ سکتے, نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد نہیں ہو پا رہے. تو اب ان حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے مزید کس طریقے سے اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ ابتلاؤں سے بھی امتحان, وہ قرآن کی میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیاروں کو آزماتا ہے, مختلف طریقے کے امتحانات لیتا ہے. تو خاص کر خاکسار یہاں پر جو مرد حضرات ہیں, باپ ہیں یا خاوند ہیں, جو فیملی کے سربراہ ہیں, ان سے بال درخواست کرے گا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے خود اور پھر اپنے اہل خانہ کو, اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے اوپر توکل کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پہ ہم راضی رہیں, خدا تعالیٰ رازق ہے. اگر کوئی بھی معاشی یا مالی مشکلات ہیں بھی, ہم تو یورپ میں رہ رہے ہیں, یہاں تو ماشاءاللہ گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ انہوں نے مختلف قسم کے جو پیکیجز ہیں اپنے ان جاب لیس لوگوں کے لیے یا جن کے کاروبار جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کے لیے مختلف پیکیج جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی خود بھی اپنے اندر توکل, اور یہ کہ خدا تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا, اور یہ کہ رازق جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. اگر وہ سمندر کی تہہ میں ایک پڑے ہوئے چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق جو ہے وہ دے سکتا ہے, ہم تو پھر اس کی مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اور پھر اوپر سے ہم خدا تعالیٰ کی اس پیاری جماعت کے ماننے والے ہیں, اس پیاری جماعت کے ممبران ہیں. تو اس حوالے سے توکل کو مضبوط کرنا ہے, اپنے اندر صبر کو بڑھانا ہے, اپنی اولاد کو صبر سکھانا ہے, اپنی اولاد کو خدا تعالیٰ کی جو صفت رازق ہے خدا تعالیٰ کی, اس حوالے سے اپنی اولاد کو, اپنے اہل خانہ کو بھی کہ اب ہم نے اپنے دنیاوی لحاظ سے بات کی جائے تو اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے ہیں, جتنی انکم ہے, جتنے پیسے آ رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے,
اور جتنی بھی ہم اضافی بعض چیزیں کرتے تھے پہلے اس کو اب ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا مالی جو بوجھ وہ نہ پڑے. یہ چیز بہت ضروری ہے خاص کر ہم احمدیوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے بھی نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی اس کی توجہ دلانی ہے کہ یہ نہ ہم میں سے کوئی سمجھ لے کہ حالات خراب ہیں, مالی حالات تنگ ہیں تو ہم چندہ دینے سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا مالی قربانی میں کوئی کمی ہم پیدا کریں. بالکل اس قسم کی جو سوچ ہے الحمدللہ ہے بھی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ بھی اس قسم کا پیدا ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بے انتہا فضل کرنے والا ہے. جو ہم لوگ یورپ میں آئے ہوئے ہیں, جب ہم یہاں پر آئے تھے یا ہمارے بڑے یہاں پر آئے تھے تو ایک بیگ لے کے اور چند کپڑوں کے ساتھ, اب اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے, ہمیں کتنا اللہ نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو مالی قربانی کے معیار ہیں ان کو بھی نہیں کم کرنا, اپنے جو اخراجات ہیں ان کو انکم کے اندر لے آئیں. دینی لحاظ سے یہ ہے کہ اگر کہیں پہلے ہماری کمزوری تھی, جیسے فجر کی نماز میں سستی تھی یا عشاء کی نماز میں سستی تھی, تو اس سستی کو ان دنوں میں خصوصاً دور کیا جائے. اپنی نمازوں کو بر وقت اور باجماعت ادا کیا جائے. گھروں میں اہل خانہ کے ساتھ نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے. نماز جب گھر میں پڑھی جائے گی تو اس سے اس گھر میں اس فیملی کو اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سکون عطا کرے گا. اور اس طرح تہجد ہے, اضافی عبادات ہیں, نفل ہیں, اور اسی حوالے سے جو ہے بہرحال خاص کر ایسے بھائی شاید آپ آگے جا کے بات بھی کریں گے, ہم جو ہوم آفس کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ مزید کوئی. بالکل, جزاکم اللہ خیر جزا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے سامعین اور جماعت احمدیہ کے افراد اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پہ اپنے توکل کو مزید مضبوط کرنے والے ہوں گے. اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں حافظ صاحب ان افراد کی جو ان حالات کی وجہ سے ہوم آفس کے ذریعے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہیں گھر کے اندر دفتر والا ماحول تو میسر نہیں ہے, پھر گھر کے اندر اکثر اہلیہ, والدین یا بچے بھی موجود ہوتے ہیں. تو ایسے میں خصوصاً جو والدین ہیں یا اہلیہ ہیں انہیں کس طریقے سے اس فرد کو سپورٹ کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ ان کو ایک ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ خوش اسلوبی سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سے. ہاں جی, اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے. جب یہ بعض لوگوں کو ہوم آفس کرنا پڑا ہے تو شروع کے دن ان کے بڑے مشکل سے گزرے ہیں. ان کے بھی ان کے گھر والوں کے بھی, دونوں کے. گھر والے بھی عادی نہیں تھے, بچے سمجھے کہ ابو جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں اور ہم ابو کے پاس جا کے ابو کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. اور ابو جو ہیں وہ ان کی جاب ہے, مطلب ہی ہیز ٹو بی, مطلب انہوں نے 20 جو بھی 8 یا 9 آورز ہیں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے جو انہوں نے وہ حاضر رہنا ہے, کام کرنا ہے. تو یہ کافی مشکل تھا شروع میں. بعض لوگوں نے اپنا فیڈ بیک بھی دیا اور پھر ہم نے بھی اپنے سیکٹران تربیت کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ وہ بھی گھروں میں جو گھر فیملی کے سربراہ ہیں ان کو اس طرف متوجہ کریں کہ یہ جو تھوڑی سی چینج آئی ہے اس کو ہم فوری طور پر ایڈجسٹ کر لیں, وگرنہ مطلب جو چھوٹی موٹی مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے. ایک اس میں ہے تھوڑی سی چیز, وہ تھوڑا سا مرد کو سمجھنا پڑے گا, خاص بعد میں اس کا ذکر کر دے گا, لیکن اہلیہ سے درخواست بھی ہے, ان کا فرض بھی ہے. اس طرح امی ابو سے بھی اگر ان کے بیٹے یا بیٹی ہوم آفس کر رہی ہیں تو جس بھی کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بہرحال ڈسٹرب جو ہے وہ نہ کیا جائے. وہ سمجھیں کہ وہ آفس گئے ہوئے ہیں, وہ آفس کا ہی کام کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح وہ 8 سے لے کے شام 4-5 بجے تک گھر پہ نہیں ہیں, یہی سمجھیں کہ وہ گھر پر نہیں ہیں, وہ آفس ہے, کام کر رہے ہیں. بس یہ ایک فائدہ ہے کہ جب وہ بریک کریں گے دوپہر کی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ کھا لیں گے. یہی زیادہ ایک بڑی ہے. تو دوسرا ان کی اس لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ڈسٹرب بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی حافظ صاحب, اگلا سوال پھر اس حوالے سے اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تو ڈسکس کر لیا کہ والدین کو اور اہلیہ کو کس طرح ایک سپورٹیو کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن اس ضمن میں اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ افراد گھر پہ اب موجود ہیں انہیں گھر میں رہتے ہوئے مستقل وہ گھر پہ ہیں صبح سے لے کے رات تک, تو ایسی صورتحال میں وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کس طرح ایک مسرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں.
ہمارے پاس 2 قسم کے احباب ہیں جو اس وقت گھر میں ہیں. ایک وہ جو ہوم آفس کر رہے ہیں جی. اور ایک ایسے بھی ہمارے بعض بھائی ہیں جن کا کاروبار اس گورنمنٹ کی جو بعض پابندی ہیں اس وجہ سے بالکل بند ہے. جی. ایسے لوگ جن کا فوڈ سے تعلق تھا, ان کی شاپس تھیں یا باقی دوسری شاپس تھیں, دوسری جو جتنی بھی شاپس ہیں وہ بند ہیں. جی. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ جو ہماری ایک ایریا ہے اس میں بعض ہمارے لوگ کام کرتے تھے وہ بھی اس وقت بند ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے اور دوسروں سے بھی کہ بہرحال پہلے جب ہم جاب کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے ہماری جو اہلیہ تھی ان کے پاس ایک فری ٹائم کہہ لیں ہوتا تھا. جی. کہ بچے اسکول چلے گئے ہیں, جی. میاں جاب پر چلے گئے ہیں یا کاروبار پر چلے گئے ہیں 8-9 بجے فار ایگزامپل, اور بچے جو ہیں وہ 1-2 بجے تک اسکول ہیں اور اس کے بعد میاں جو ہیں وہ 4-5-6-7 بجے جیسے بھی جو بھی روٹین ہے اس کے مطابق گھر آئیں گے. تو ان کے پاس ایک فری ٹائم تھا. اب وہ فری ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. اب میاں اور بچے دونوں 24 آورز گھر پر ہیں. تو بہرحال جو میاں ہیں ان جو خاوند ہیں ان سے بہت درخواست ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں لازمی جو ہے اپنی اہلیہ کی مدد کریں, اور صفائی کے حوالے سے جو ہے گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں, باتھ روم کی صفائی ہے, گھر میں انسان چھوٹا موٹا جو ہوور ہے وہ لگا لیتا ہے, مدد کر دیتا ہے اہلیہ کی. بچوں کا جو ہوم ورک ہے اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. بچوں کو قاعدہ پڑھانا ہے, کسی کو قرآن پڑھانا ہے, کسی کے ساتھ دینی معلومات گو تھرو ہونی ہے, کسی کے ساتھ کچھ چیز کرنی ہے. تو یہ نہ ہو کہ بچوں کو بھی یہ تاثر مل جائے کہ مطلب ہماری ہالیڈیز ہیں اور ہم نے اب صرف انجوائے کرنا ہے, جب مرضی سوئیں, جب مرضی اٹھیں, جو مرضی ویڈیو گیمز کھیلیں یا ٹی وی دیکھیں, کارٹونز دیکھیں. تو جو ایک روٹین تھی پہلے والی اسی کو ہی برقرار رکھنے کی کوشش کریں. پڑھائی بھی کریں تو تھوڑا بہت انہوں نے چیزیں دیکھنی ہیں وہ بھی دیکھیں, لیکن باپ جو ہے وہ اس حوالے سے مدد کریں. اور جو دوسرے بھائی ہیں جو ہوم آفس کر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ بچوں کو ظاہری بات ہے 24 آورز اب انہوں نے سنبھالنا ہے, اور اس کو بھی اگر مطلب وہ بھی اگر جاب کے بعد کوشش کریں کہ جو گھر کے چھوٹے موٹے کام ہیں اس میں جو ہے وہ بیوی کی مدد کریں, بچوں کی خاص کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کے ہوم ورک کے حوالے سے, اور باقی چیزیں انسان مدد کر سکتا ہے. تو بہرحال آفس جانا وہ اور چیز ہے, انسان گھر بیٹھا ہو تو اس میں انسان کچھ نہ کچھ اس حوالے سے مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے, کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. حافظ صاحب ایک اور اسی سلسلے میں مختصراً آپ سے ہم رہنمائی لینا چاہیں گے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ہر کسی کے موبائل فون پر اویلیبل ہے. تو اس میں سے کیا ہم ان سوشل میڈیا کا کوئی مثبت استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں بتائیے, اور اس کے لغو جو پہلو ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ رہنمائی تو ہم لیتے ہیں حضرت صاحب سے. جی جی ٹھیک ہے نا, ہماری کیا مجال, ہم تو کی خاک کے برابر نہیں ہیں, پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. حضرت صاحب نے اس حوالے سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپنے خلافت کے ابتدا ہی سے حضور نے متعدد خطبات, متعدد سوال و جواب کی محافل جو بچیوں کے ساتھ واقفین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, اس میں حضور رہنمائی فرماتے رہے ہیں. اور ہمیشہ حضور جو ہے جو بھی نئی چیز آئی ہے, حضور جس کا نیگیٹو استعمال سے انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے دور ہو سکتا ہے, حضور نے اس کو فوری طور پر شروع میں, اگر آپ فیس بک لیں, ٹک ٹاک لیں, یا جو ابھی جو فورٹ نائٹ جیسی گیمز کے متعلق حضور نے ہدایات دی ہیں, مطلب اس سے زیادہ دنیا کا کون سا رہنما ہے جو اپنے ماننے والوں کو جدید میڈیا کے فوائد اور نقصانات سے فوائد بتاتے ہیں اور نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں. تو ان ہدایات کو بل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. وہی بات اکثر کر رہا تھا کہ اگر والد صاحب جو اب جاب یا کاروبار کی وجہ سے گھر پر ہیں, اگر وہ خود بھی یوٹیوب پہ سارے دن بیٹھے رہیں گے تو پھر بچوں کو نہ وہ قاعدہ پڑھا سکتے ہیں, نہ قرآن, نہ کچھ چیز, ان کو کچھ ٹریننگ نہیں دے سکتے. بالکل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گھر میں نمونہ بنے اور بچوں کی جو ہے اس حوالے سے مدد کی جائے کہ ان چیزوں پر زیادہ ہوم ورک ہے
دین کا علم ہے. اطفال کلاسز ہیں ماشاءاللہ. اکثر جماعتوں میں مربیان نے کلاسز شروع کی ہوئی ہیں. مربیان نے بعض جماعتوں میں مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے 10 کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. بعض جگہ پر قرآن کلاسز جو ہیں وہ ٹیلی فون کانفرنس کے ذریعے سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں. تو اس میں اس طرح واقفین نو کی کلاسز جو ہیں وہ جو سیکٹریان وقف نو ہیں وہ ماشاءاللہ ٹیلی فون کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ مختلف کلاسز لے رہے ہیں. تو اس میں بچوں کو شامل کریں گے جی. اور پھر جو ان کی سپورٹس ہے ان کے ساتھ جاگنگ کرنی ہے, واک کرنی ہے, فریش ایئر جو ہے وہ لینی ہے, جس میں حضور نے فرمایا کہ سیر کے لیے جو ہے انسان کو جانا چاہیے. تو وہ کرنی ہے. تو جب آٹومیٹکلی آپ کا شیڈول اتنا ٹف ہوگا تو بہت ٹائم کم بچے گا اس قسم کی چیزوں کے لیے. تو وہ اگر تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کو مطلب ٹائم کم بچتا ہے تو لیکن یہی بات ہے کہ بزی جو ہے وہ رکھا جائے, وگرنہ بہت مشکلات ہوگی والدین کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جیسے حضور نے شروع میں فرمایا تھا نیند پوری کریں, نمبر 1. نمبر 2 بر وقت سوئیں. کیوں؟ تاکہ صبح فجر پہ اٹھا جا سکے. اگر نیند نہیں پوری ہوگی تو جو امیون سسٹم ہے انسان کا وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا. اس میں حضور نے بڑی رہنمائی فرمائی تھی نیند کے حوالے سے, بڑی گہری مطلب یہ بات ہے. اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. بالکل اس حوالے سے ہماری اطفال کلاسز بھی جاری ہیں, آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اجلاسات بھی ہو رہے ہیں, اور جیسا حافظ صاحب نے بھی ہمیں توجہ دلائی ہے کہ مربیان کرام بھی مختلف ذرائع سے درس و تدریس کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ احباب جماعت اگر چاہیں تو ان تمام جو یہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں ان کا استفادہ کر سکتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے صفائی سے متعلق. حضور اقدس نے بھی اپنے گزشتہ خطبے میں ایک بار پھر ہمیں صفائی اور گھر کی صفائی اور جسم کی صفائی کی طرف توجہ دلائی ہے. اور حافظ صاحب اس حوالے سے خاکسار آپ سے بھی دریافت کرنا چاہے گا کہ جسم کی صفائی, گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ روح کی صفائی کے متعلق بھی اگر کچھ آپ ہمیں بتا سکیں. انسان کے جتنے اخلاق انسان کے اچھے ہوں گے تو اس کا اثر انسان کی روح کے اوپر پڑتا ہے. جی. اتنا ہی اس کی جو روح ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. حضرت صاحب نے ابھی چند جو حضور کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں حضور نے ایک شخص نے جب ایک سوال کیا تھا نماز کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, تو حضور نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. بالکل. اور حضور نے جو مختلف جو پھر عبادات کی تشریح کی حضور نے, جس میں جتنی بھی مورل ڈیوٹیز ہیں انسان کی, اپنے قریبی عزیز و اقارب ہیں, اپنے دوست احباب ہیں, اور باقی پھر انسان جہاں رہتا ہے وہ لوگ ہیں, کہ کس طرح انسان نے ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے اور حسن سلوک جو ہے اس سے پیش آنا ہے. جی. تو اخلاق انسان کے جس قدر بہتر ہوں گے اتنا ہی انسان کی جو روح ہے وہ صاف ہوگی, بہتر ہوگی. محترم حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ اصل جزا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور موجودہ حالات کے دوران عمل کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ کے ساتھ مفید گفتگو ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ سامعین کو بھی پسند آئے گی. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری کے بد اثرات سے محفوظ رکھے اور ہمیں حضور اقدس کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزمرہ معمولات زندگی کو ان ارشادات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.